السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں حج عمرہ کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ حج اور عمرہ دو عبادت ہے جو الگ الگ سفر میں کیا جاتا ہے اور ایک سفر بھی دونوں کیا جاتا ہے۔ حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر سال حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ جس سال جمعہ کا دن، عرفہ کا دن واقع ہوگا، اس سال کا حج اکبر کہلائے گا اور اس کی بڑی فضیلت ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، ہر سال کا حج اکبر ہی ہوتا ہے، کیونکہ حج کے مقابلے میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا، چھوٹا حج، اس لیے چونکہ عمرہ میں کم عمل ہوتا ہے اور حج میں کچھ زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے عمرہ کو چھوٹا حج اور حج کو بڑا حج کہا ہے۔ اس کے لیے عربی بولتے ہیں الحج الاصغر الحج الاکبر، چھوٹا حج اور بڑا حج، یعنی عمرہ اور حج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام و مسائل سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام و مسائل سکھلایا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اعلان کرا دیا کہ میں آئندہ سال حج کو جاؤں گا۔ تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج کرنے میں شامل ہیں۔ مقصد یہ تھا، ایک تو حج کرنا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جس کے خاص مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کس طرح کر رہے ہیں ہم آپ سے سنیں گے بھی اور آپ سے دیکھیں گے۔ اس بار کا سفر آپ کا شاید یہاں سے آپ کو مدینہ لے جایا جائے گا پہلے، یہی ہے۔ اگر کوئی انسان مکہ یا جدہ نہیں جا رہا ہے، ڈائریکٹ جدہ نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ مدینہ جا رہا ہے، تو اسے اپنے یہاں سے احرام کا کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں۔ مدینہ پہنچ کر جو ایام وہاں گزارنے ہیں، گزار لینے کے بعد جب وہاں سے مکہ المکرمہ کا سفر کرنا ہوگا تو مسجد ذوالحلیفہ، جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے، وہاں سے احرامات ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ آپ مدینہ پہلے جائیں گے تو مدینہ کے سلسلے میں چند باتیں ایجاد رہیں۔
مدینہ کا سفر آپ کا مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے ہوگا. عقیدے کو نوٹ کیجئے گا. مدینہ کا سفر عام طور سے زیارت مدینہ کے نام سے لوگ کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور بہت سے لوگ مکہ کے بالمقابل مدینہ ہی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو آپ کا سفر جب ہوگا، حج کے ارادے سے سفر آپ کریں گے، لیکن پہلے چونکہ آپ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ کا سفر زیارت مسجد نبوی کے ارادے سے ہوگا. کیونکہ حدیث رسول ہے پوری دنیا میں کہیں بھی زیارت اور ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے الا الی ثلاثۃ مساجد، صرف 3 مسجدوں کی نیت سے ثواب کے ارادے سے سفر کیا جا سکتا ہے. وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. چونکہ مدینہ آپ جا رہے ہیں اس لحاظ سے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آپ کا سفر ہوگا. مدینہ پہنچے، لگیج آپ نے لیا، ہوٹل پہنچ گئے. ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ کو مسجد نبوی جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی قبروں کی زیارت بھی کرنی ہے. علاوہ ابھی بقیع الغرقد، جسے عام طور سے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، یہ نام نہیں ہے، اس کا نام ہے بقیع الغرقد. تو بقیع الغرقد قبرستان کی زیارت بھی کرنی ہے. اور احد کی دامن میں شہدائے احد کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے ان کے قبروں کی زیارت بھی کرنی ہے، ان کے لیے اور اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ مدینہ میں کچھ اور بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں، وہ دیکھنے کی غرض سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں دیکھنا بھی آپ کو عبرت کی نگاہ سے ہونا چاہیے. لوگ 7 مساجد کو دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں جہاں در حقیقت خندق کی جنگ پیش آئی. وہاں جگہ جگہ پر مسجد بنا دی گئی تھی. انہیں جگہ جگہ کی مسجدوں کو 7 مساجد کے نام سے جا رہا ہے. ابھی توڑ پھوڑ کے کئی ختم بھی کر دیا. لیکن اگر آپ خندق کی زیارت کرنے کو جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا خندق وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کی تھی. اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے صحابہ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خندق کے کھودنے میں شرکت کی تھی، اپنا تعاون پیش کیا تھا. تب اس قربانی کے بعد اسلام بچا ہے، اسے بڑی آسانی کے ساتھ ہم گنوا دیتے ہیں. ہمیں اس کا خاص خیال کرنا چاہیے. مسجد نبوی آپ پہنچیں گے تو مسجد نبوی میں جس طرح اپنے علاقے کی مسجد میں پہنچتے ہیں تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہیں. چھوٹی بڑی جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. چھوٹی دعا پڑھ لیجئے. یہ بڑی دعا پڑھ کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا ہوگا تحیت المسجد، یہ داخلہ مسجد 2 رکعت پڑھو. وہ کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ریاض الجنہ میں آسانی سے جگہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے ابھی دقتیں بڑی ہو رہی ہیں، باضابطہ موبائل کو اس کو وقت دیا جاتا ہے اور اس مناسبت سے اس کو موقع ملتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ آسانی پیدا کر دے، جب چاہیں آپ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کرے. آپ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، مسجدوں میں قبر بنانا جائز نہیں ہے، اور جس مسجد میں قبر ہوتی ہے اس میں نماز بھی جائز نہیں ہوتی. آپ کہیں گے پھر مسجد نبوی میں تو قبر ہے، پھر وہاں نماز کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، مسجد نبوی میں قبر نہیں ہے بلکہ قبر کے ارد گرد مسجد نبوی. مسجد نبوی الگ تھی اور حضرت عائشہ کا حجرہ الگ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرہ عائشہ میں ہے.
جب مسجد کی توسیع ہوئی ہے تو مسجد کے احاطہ میں مسجد نبی آ چکی، یعنی مسجد نبی کے احاطہ میں قبر رسول آ چکی، اس پر بھی ایک نے 3 دیوار سے اسے گھیرا گیا۔ تو مسجد نبی میں آپ نے جہاں چاہا نماز پڑھا، اگر ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا بڑی اچھی بات ہے، توفیق کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جسے آپ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ایک بڑی سی ممبر اب دیکھیں گے، ممبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بیچ کا جو حصہ ہے جس پر ہلکی یعنی سبز اور ہلکی یعنی سفید رنگ اور ہلکی سبز رنگ کی قالین بچھی ہوئی ہے، جس میں پیلر ہے، بالکل سادہ رنگ کا پیلر ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملا ضرور پڑھنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ موقع ملا تو وہاں بیٹھے رہ جائے، دوسروں کو موقع مت دیجیے اور یار آگے نکل جائیے۔ ویسے اس مرتبہ آج کل بڑی سختی ہے، موقع کم ملتا ہے، بڑا پیپ پاپڑ بیلنے کے بعد موقع ملتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے موقع ملتا ہے، اللہ آسانی پیدا کر دیں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو آدمی ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لے وہ جنتی ہوگی، ایسا تصور مت کیجیے گا کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے اب جنت سے کبھی نہیں نکلیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اللہ اسے قبول فرما لے، ساتھ اس کے نتیجے میں اللہ آپ پر خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے تو غلط سی بات ہے۔ مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں گے، اگر مسجد کے اندر ہے تو آپ آئیں گے اس طرف، یا اگر باہر کی طرف سے آتے ہیں تو 1 نمبر گیٹ ہے باب السلام، باب السلام، سلام والا گیٹ، اس گیٹ سے داخل ہوں گے تو سیدھا جائیں گے، باہر نکلیں گے اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھائی دے گا جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ آپ دیکھیں گے بائیں طرف میں جالی نما دیوار ہے، یعنی گرل لگا ہوا ہے، اس میں ایک بڑا سا سوراخ ہے، اس سوراخ کے سامنے آ کر آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح یا اللہم صلی علی محمد، یا اس طرح درود کے کلمات پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ قبر رسول کے بعد جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کی گنجائش حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح درود و سلام پڑھتے تھے، کہیں اور جگہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر پہنچے ہیں تو چلا چلی بھی نہیں کر سکتے ہیں، شور شرابہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، چیخ چیخ کے درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ سامنے سے گزریے اور اسے جالی کے اس سوراخ کی مواجہہ میں سامنے آ کر کے آپ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کے جو جملے اگر عربی نہیں بول سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو، یہ بھی پڑھ دیں گے تو کام چل جائے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اس سے چھوٹا گلائی میں سوراخ نظر آئے گا، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر ہے، وہاں السلام علیکم، وہاں پر سلام نہیں بولنا ہے، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، یا السلام علیکم یا ابا بکر، اے ابو بکر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آپ پر سلام۔ اور ذرا آگے بڑھیں گے اس سے چھوٹا سوراخ ہے، بائیں طرف دیکھیں گے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے ہے، اب دیکھ نہیں پائے قبر ہے کہ نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، ایک بڑی سی چیز لگتی گری ہوئی ہے، اس پہ گرین قسم کی چادر لگی لگتی ہے، وہ قبر دکھتی نہیں ہے، بس اس سوراخ کے سامنے آ کر کے آپ کہنا ہے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، یا السلام علیکم یا عمر ابن خطاب، اے عمر ابن خطاب آپ پر سلام کیا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو 2 سوراخ آپ کو اور نظر آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سیدھا سیدھی وہاں سے گزر جائیے، باہر نکلیے گا وہ باب جبریل ہے، 1 نمبر گیٹ باب سلام ہے، اور جہاں سے نکلیے گا وہ باب جبریل ہے،
باہر نکلیے گا ایک سین ہے، اس کے آگے بڑھیے گا تو دیکھیے گا دیوار ہے جو بقیع الغرقد قبرستان ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری ادب و احترام خوب کرتے ہیں، وہاں گئے، آپ پہ درود و سلام پڑھا، اور جب نکلنے کی باری آتی ہے تو الٹے پاؤں پھر دیں، سیدھا چلنے کے بجائے پیچھے ہٹ کے چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا ہو جائے گا۔ یہ ظاہری ادب و احترام اسلام میں جائز نہیں ہے، اس قسم کا ادب و احترام سے گریز کرنا چاہیے۔ سیدھا جا رہے سیدھا جائیے، کیونکہ اگر الٹا گھوم رہے ہیں تو آپ کسی پر گر بھی سکتے ہیں، کسی کو ٹھوکر ہی مار سکتے ہیں، کسی سے ٹکرا بھی سکتے ہیں، اور پھر ظاہری ادب و احترام اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کا صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثبوت نہیں ملتا ہے، یا بعد میں کسی محدث نے اور کسی امام نے اور کسی عالم نے اس قسم کا عمل نہیں کیا۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے رہیے، ایک مرتبہ کر لے گا بھی ہے، اگر موقع ملتا ہے تو بار بار جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لازم بنا لے کہ ہر نماز میں جائیں گے تو ہم کو سلام پڑھنا ہی پڑے گا، یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ باہر نکلے تو بقیع الغرقد قبرستان ہے، فجر بعد اثر بعد عام طور سے کھلا رہتا ہے، وہاں جائیے، وہاں میت کے لیے دعا کیجیے، جو عام طور سے اپنے قبرستان میں دعا پڑھتے ہیں، السلام علی اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، اور اس طرح کے الفاظ ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر وغیرہ ذالک، یا السلام علیکم اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وغیرہ وغیرہ۔ وہاں جا کر آپ میت کے لیے جو قبر میں بقیع الغرقد قبرستان میں ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، وہاں سے کچھ خاص چیز سیکھ کر کے بھی آئیے گا۔ مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے اس میں بالکل صفائی ستھرائی کا خاص ادب ہے، خاص خیال رکھا گیا، وہاں کوئی قبر پختہ نہیں ہے اور کوئی قبر مزار کی طرح بنا ہوا نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ بقیع الغرقد قبرستان کی زیارت کیجیے، اور وہاں جو مردہ پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور اپنے آپ بھی سوچئے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس قبرستان میں مدفون ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ہی معاف فرما دے، ان کو ہی معاف فرما دے، یہ ہم سے پہلے آ چکے، ہم بعد میں آنے والے۔ ایک بات خاص طور یہ بھی یاد رکھیے گا، عام طور سے بقیع الغرقد قبرستان میں کچھ لوگ کبوتر کے لیے دانا چھیڑتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ قبر کی بے حرمتی بھی ہے اور دانا کی بے عزتی بھی ہے، اس سے پرہیز کیجیے گا۔ پھر وہی عقیدہ نظریہ لوگوں کا بنتا ہے، اس میں سے کچھ دانا چراتے ہیں یا کچھ دانا چنتے ہیں، جس کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے وہ دانا جس کو کبوتر نے چھوڑ دیا ہے، اگر کسی عورت 5 عورت کو کھلا دیں گے تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت زندہ پیدا ہو جائے گی۔ بالکل شرکی اور کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں جب بچہ دینا چاہے گا دے گا، نہیں دینا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت بچہ آپ کو نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے مسجد نبی کے سامنے موجود بقیع الغرقد قبرستان سے کچھ لوگ مٹی چراتے ہیں، اسے خاک شفا سمجھتے ہیں، کسی بیمار کو کھلاتے اور سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر 50 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے گیا، ایک ایک مٹھی مگر مٹی، ایک ایک مٹھی اگر مٹی بقیع الغرقد قبرستان سے اٹھا لی جائے تو قبرستان میں مٹی ڈالی جاتی کہ اٹھائی جاتی ہے؟ بقیع الغرقد قبرستان میں ویسے خالی ہو جائے گا، مٹی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس عقیدے کے مطابق کہ مریض کو کھلا دیں گے تو شفا ہو جائے گا، تو ڈاکٹروں کے ساری ڈاکٹری بند کر دینا ہوگا، اور جتنے بھی کالجز ہیں ڈاکٹر بنانے کے سب کو بند کر دینا، ہمیں مٹی کھلاتے رہیے سب ٹھیک ہو جائے گی۔ اس قسم کی بدعقیدگی سے پرہیز کیجیے۔ شہداء کی قبر کی زیارت کو جائیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ 70 صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے ایک ساتھ ان کی قبر ہے، اب اندازہ لگا لیجیے، شہیدوں کو کوئی مہا مزار نہیں ہے، عام قبرستان میں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہیں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے کہتے ہیں جبل الرمات، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے عقیدے تم کو یہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے اجتہادی بھول ہوئی، سمجھا کہ آپ تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، اترنے میں کوئی دقت نہیں ہے، سارے اتر گئے، 10-12 صحابی وہاں رہ گئے۔
نتیجہ یہ ہوا خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی پہاڑی کی جانب سے حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں پر یہ سوچنا ہوگا رسول کی ایک فرمان کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، ایک حکم کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے گال میں خود کی کڑیاں چبھ گئی، اور ساتھ ساتھ آپ کے وفات کی افواہ تک پھیلا دی گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے صرف ایک غلطی کی بنیاد پر۔ مطلب کیا ہوا؟ زندگی کے کسی بھی شعبہ جات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مدینہ کی زیارت کا معاملہ ہے۔ مدینہ میں کوئی خاص مسئلہ یاد رکھیے گا، کچھ لوگ جھگڑتے رہتے ہیں مسجد نبوی میں 40 وقت نماز پڑھنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا وہ 40 وقت نماز پڑھنے سے جہنم سے آزادی مل جائے گی، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لوگوں نے بنا دیا۔ اس گڑی ہوئی حدیث پر عمل کرنے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں، دھکا مکی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے پرہیز کیجیے۔ جتنے دن بھی آپ رہیے مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی ساری مسجدوں کے بالمقابل 1000 نماز کے برابر یا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ 1000 والی صحیح حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس طرح مدینہ کا سفر آپ کا ہو گیا، 1 ہفتہ 10 دن جو بھی رکھا جائے گا، وہاں سے کوئی آپ اب حج کرنے کے ارادے سے جائیں گے۔ پہلے آپ کو عمرہ کا ارادہ ہوگا، پھر آپ حج کریں۔ مسجد نبوی سے یا مدینہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ذوالحلیفہ ہے، جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے۔ وہاں بڑی سی مسجد ہے، نہانے دھونے کی ساری سہولیات ہے، احرام کپڑا پہننے کی بھی ساری سہولیات ہیں۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ مدینہ میں اپنی رہائش گاہ سے نہا دھو کر کے فارغ ہو لیجئے۔ آپ کا سارا سامان لے کے چلا گیا جانے دیجئے، لیکن آپ اپنا ہینڈ بیگ میں احرام کا کپڑا رکھیں۔ اگر آپ پہنچے ہیں مسجد ذوالحلیفہ، کوئی فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز کے بعد احرام کا کپڑا پہن لیجیے۔ وہ چونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اب بس والے کے پابند رہیں گے، اس کی پابندی کا خاص خیال کیجیے۔ اگر کوئی وقت نہیں ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ کو احرام پڑھنا ہے، احرام پہننا ہے، اس کی 2 صورت، ایک صورت یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی نیت سے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، یا پھر آپ مسجد ذوالحلیفہ میں تحیۃ المسجد کی نیت سے، یا تو تحیۃ الوضو کی نیت سے یا تحیۃ المسجد کی نیت سے اب 2 رکعت نماز پڑھیے، اس کے بعد احرام کا کپڑا پہنیں۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی نیت کے لیے جو عام طور سے 2 رکعت نماز پڑھوائی جاتی ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ احرام کی کپڑا پہننے سے پہلے نماز پڑھنا یا تو تحیۃ الوضو کی نیت سے یا مسجد بڑے تحیۃ المسجد کی نیت سے، اس کا تو ثبوت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم جب بھی احرام کپڑا پہنیں گے تو احرام کپڑا پہننے کے بعد نیت کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے پھر نیت کریں گے، اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں، مسجد ذوالحلیفہ میں آپ احرام کپڑا پہنیں گے، اس سے پہلے اپنے بدن پر، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات اپنے بدن پر جہاں چاہے خوشبو لگانا لگا سکتے ہیں۔ احرام کے کپڑا میں خوشبو نہیں لگائیں گے، ننگا بدن آپ کا اوپر ہے، یہاں خوشبو لگا لیجیے۔ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد اگر خوشبو چمک رہی ہے، دکھ رہی ہے، آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے اپنے بدن میں خوشبو لگا لیجیے۔ اس کے بعد احرام کا کپڑا پہننے پہلے نیچے کا تہبند باندھ لیجیے، پھر اس کے بعد اوپر کا چادر اوڑھ لیجیے۔ سفر شروع ہو رہا ہے، آپ نیت کیجیے گا اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی غرض سے حاضر ہو رہا ہوں۔ جب آپ نے نیت کر لی ہے تو احرام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔
آپ ہنسی مذاق بھی نہیں کر سکتے، گالی گلوچ نہیں کر سکتے، تاک جھانک نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ان چیزوں پر پابندی لگا لی، جان بوجھ کے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں اکھاڑ سکتے وغیرہ ذالک۔ جو ممنوعات احرام ہے اس کی پابندی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ خوشبو لگا نہیں سکتے، پہلے لگا ہوگا اس کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ خوشبو لگا کے گزر رہا ہے آپ کے سامنے سے اور اس کی خوشبو آپ کے ناکوں میں جانے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ نے نیت کر لیا، اس کے بعد سے آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جتنا بار پڑھنا چاہیے پڑھیے۔ عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی اور مرد زور سے پڑھیں گے۔ عورتوں کے لیے احرام کپڑا کوئی مخصوص نہیں ہے، جو لباس میں رہتی ہے اسی لباس میں وہ احرام کی نیت کرے گی۔ عورتوں کے لیے احرام کپڑا نہیں ہے، احرام کی نیت ہے۔ مردوں کے لیے احرام کپڑا بھی ہے اور احرام کی نیت بھی، نیت دونوں کے برابر ہے۔ اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی غرض سے حاضر ہوتا ہوں، اے اللہ میں عمرہ کی غرض سے حاضر ہو رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد اب پڑھتے رہیے۔ بس میں اگر بیٹھیں گے مدینہ، بس سے جائیں گے مدینہ سے مکہ 5-6 گھنٹہ لگے گا، بیچ میں نماز کا ٹائم ہوگا تو لین ہوٹل میں روکا بھی جاتا ہے، کچھ کھانے پینے کی سہولیات بھی آپ کی کھا لیجیے گا، نماز وغیرہ پڑھیے گا۔ سفر آپ کا چل رہا ہے، مکہ المکرمہ آپ پہنچے، بس والا آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچائے گا۔ ہوٹل پہنچ کر اپنا سامان کا خیال کیجئے، اپنا سامان لے کے ہوٹل میں چلے آئیے۔ جو روم آپ کو ملا ہوگا کاؤنٹر ہی پہ اس ساتھیوں کے روم باضابطہ بنے ہوئے، سب کا نام لکھا ہوا اور اس طرح سے بنا ہوا آپ کو چابی ملے گا، بندر جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی مکہ پہنچے تو ابھی ہم کو جا کے عمرہ کرنا پڑے گا، کوئی ضروری نہیں۔ اپنی سہولت دیکھ لیجئے، صحت و تندرستی دیکھ لیجئے، طاقت و توانائی دیکھ لیجئے، اس مناسبت سے آپ کو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ عمرہ کا کوئی وقت نہیں ہے، صبح شام رات دن جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ مکہ المکرمہ پہنچے، اگر آپ کو سفر کی تکان محسوس ہو رہی ہے، غسل کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، چاہے اس احرام کا کپڑا پہن غسل کیجئے، چاہے گمچھا پہن کچھ احرام کو اتار کے غسل کر لیجئے۔ احرام کھل جانے سے دوبارہ باندھنے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام کا کپڑا خراب ہو گیا، میلا کچیلا ہو گیا، داغ ہو گیا، آپ کا دوسرا کپڑا ہے آپ بدل سکتے ہیں، کوئی دقت و پریشانی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ احرام کی نیت سے کپڑا پہنا اسی میں ہم کو عمرہ کرنا ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اپنی سہولت کے مطابق آپ پہنچے، حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، کس طرح سے داخل ہو رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو باب السلام سے 24 نمبر گیٹ سے داخل ہونے کا موقع مل جائے، ایک طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے یعنی 24 نمبر گیٹ سے داخل ہوئے تھے، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں آپ کدھر سے داخل ہوں گے، جس طرف سے بھی آپ داخل ہوں گے۔ مسجد نبی میں آپ داخل ہوئے تھے تو سب سے پہلا کام تھا آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا۔ آپ کا ذہن کہے گا مسجد حرام میں داخل ہوئے، ہمارا سب سے پہلا کام 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ وہاں اپنے عقل کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کو لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، مسجد حرام کی جس گیٹ سے آپ داخل ہوں گے آپ جائیں گے مطاف کے پاس، اگر موقع ملتا ہے بالکل قریب جانے کا۔ مان لیجیے یہ کعبہ ہے، اس کونے پر حجر اسود ہے، آپ چاروں طرف سے اس کے دروازے، مسجد حرام گولائی میں چاروں طرف کے دروازے، کس طرف سے داخل ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے، طواف شروع کرنی ہے تو کسی بھی جانب سے پہلے آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ اگر ادھر گیٹ سے بھی داخل ہوئے، اگر ادھر ادھر سے آتے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہوگی، آپ کو اس گیٹ پہ اس کونا پہ آنا پڑے گا جس کونا پہ حجر اسود نصب ہے۔ اب دور سے دیکھیں گے ایک کونا پہ چاندی کی پلیٹ لگی ہوئی ہے جو دور سے چمکتی ہے، یا اس کے علاوہ دیکھیں گے اس کونا کے بالکل سیدھ میں پیچھے کی طرف میں گرین بتی جل رہی ہے لمبائی میں، جس سے آپ پتہ لگا لیں گے
کہ اس کی سیدھ میں جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پہنچ کر آپ کو طواف کی ابتدا اور شروعات کرنی ہے۔ جب آپ اس جگہ پہنچ گئے، طواف شروع کرنے والے ہیں، اب آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ پہلا کام تلبیہ بند، یعنی جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے اب وہاں بند ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہوگا، جو احرام میں کپڑا اوڑھ کے جا رہے تھے اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر چادر کے دونوں کنارے کو بائیں کندھے پر رکھ لیں۔ یہ آپ کا دائیں کندھا کھلا ہوا رہے گا۔ اس کو اجتماع کہتے ہیں، نام یاد رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یاد رہنا چاہیے کہ آپ کو دائیں کندھا کو کھول لینا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوا، یہاں پہنچے، یہاں پہنچے، یہ جہاں پہنچے، جہاں بھی آپ کو موقع ملا۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے پہلی چانس میں، مان لیجیے کہ خانہ کعبہ کے اس کنارے پر پہنچ کر حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو چوم لیجیے گا۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ پوری دنیا میں انسان ایک وقت میں ایک ہی یہ عبادت ایک ہی انسان کر سکتا ہے، دو انسان نہیں کر سکتا۔ چومنے والی بات، اس میں ایک ہی آدمی گردن گھسے گی، دو کی گھس نہیں سکتی۔ اگر اندر گردن گھسا لیا اسے چوم لیجئے، گردن نہیں گھسا پاتے ہاتھ لگا کے ہاتھ سے چھو لیجئے اور ہاتھ کو چوم لیجئے۔ اگر ایسا نہیں ملا تو اس کے سیدھ میں جہاں کہیں بھی رہے آپ اشارہ کیجئے۔ لوگ اس طرح دو ہاتھ سے اشارہ کرتے نہیں، ایک ہاتھ سے اشارہ کیجئے اور کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی 3 چکر آپ کا، شروعات کے 3 چکر آپ کے دل کی چال چلنا ہوگا، پنجوں کے بل چلنا ہے، ذرا گردن اچکا کے چلنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے بارے میں تانا دیا تھا کہ مدینہ کے بخار نے اسے کمزور بنا دیا، ہمارا کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا کیا تھا تو صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ سینہ تان کے چلنا، تاکہ مشرکین مکہ کو پتہ چل جائے کہ مدینہ کے بخار نے ہماری کمر کو توڑا نہیں ہے، آج بھی اپنے اندر طاقت و توانائی تم سے مقابلہ کرنے کی رکھتے ہیں، آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہمیں 3 چکر اگر ممکن ہو اور میسر ہو تو مرد کے لیے ہے کہ پنجوں کے بل چلے اور سینہ تان کے چلے، جن کو دل کی چال چلنا بولتے ہیں، جس کو عربی میں رمل کہتے ہیں۔ 3 چکر آپ اسی انداز سے کریں۔ یہاں سے آپ کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سیدھا جائیں گے تو آگے دیکھیں ایک حوض نما جگہ بنی ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کے آگے سے آپ گزریں گے، اس طرح مڑیں گے، مڑتے ہوئے اب اس کونے پہ آئیں گے جو چوتھا کونا ہے، 1 2 3 یہ چوتھا کونا ہے جس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ یہاں سے یہاں تک جو دعا پڑھنا چاہے پڑھیے، قرآن کی دعا، حدیث کی دعا، اپنی زبان میں دعا، ذکر و اذکار، دعا، مناجات، قرآن کی تلاوت، جو کرنا ہو کیجیے، کسی میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اگر موقع ملے تو اس کونا کو اب چھو لیجیے، رکن یمانی کو چھونے کی سنت ہے، ثابت ہے، اس کو چھو لیجیے۔ اگر کوئی آدمی چھو نہیں سکا یا چھو لیا، چھونے کے بعد ہاتھ کو چھونا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی چھو نہیں سکا تو دور سے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کا معاملہ میں تھا، چومیے یا چھوئیے، ہاتھ کو چومیے یا اشارہ کیجیے، یہ حجر اسود کی خصوصیت ہے۔ رکن یمانی پر آپ آئیں گے، اسے چھو سکتے تو چھو لیجئے گا، اگر نہیں چھو سکے تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس کونا پہ آنا ہے، اس بیچ میں آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا اتنی ہے، بخاری کے الفاظ میں ربنا کے ساتھ اللہم جڑا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ وقنا عذاب النار کے بعد بہت سے لوگ بہت سارے الفاظ جوڑتے ہیں، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب النار، معنی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن خالص شہد میں ملاوٹ ہے اور خالص دودھ میں پانی بڑھانا ہے۔ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جتنا سکھلایا ہم کو اتنا ہی کرنا ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسی پر ہم کو اکتفا کرنا ہے۔ کچھ لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں اور اس کے پیچھے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، پھر یا عزیز و یا غفار چلا چلا کے پڑھتے ہیں۔ ان بھیڑ بھاڑ کے نتیجے میں آپ اسی کو ہو کے رہ جائیے۔ ایسا کرنے سے پرہیز کیجیے، جو سیکھ کے جا رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل اسی انداز سے بجا لیجیے۔ اس طرح آپ کا ایک چکر مکمل ہوا، پھر یہاں کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، دوسرا چکر شروع کیا، اس میں بھی آپ رمل کریں گے، پھر یہاں سے یہاں تک آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں گے، دوسرا ہو گیا، پھر اس طرح تیسرا کریں گے۔ جب 3 چکر مکمل ہو گیا اب نارمل چال چلیں گے۔ 7 چکر آپ کا اسی انداز سے ہوگا۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائے گا تو پہلا کام یہ کیجئے، جو آپ نے دایاں کندھا کھول رکھا تھا اسے ڈھانک لیجیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور کھلا ہوا رہتا ہے، ایسے لوگ بھی فرض نماز پڑھتے ہیں پھر بھی کھلا ہوا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کندھا اگر ڈھکا ہوا نہیں ہے یہاں یا وہاں دنیا کی کسی خطے میں، اگر آپ کے پاس کپڑا ہے اور اس کے باوجود ڈھانکتے نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ عمرہ کرنے والے انسان عام طور سے کرتے کہ جو ڈھانک لیے کھول لیے تو کھلا ہی رہتے ہیں اور مدہوش ہو کے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز مدہوشی کا نام نہیں ہے۔ جوش میں آدمی ہوش کھو دے، اسلام اس کا نام نہیں ہے، ورنہ ایک ہی رکعت میں ساری رات گزر جائے، سارا دن گزر جائے، ہم تو اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے، نہیں چلے گا۔ آپ کو ہوش رکھنا پڑے گا۔ کھڑا ہے، رکوع میں جائیں گے اٹھیں گے، سجدہ میں جائیں گے بیٹھیں گے، سجدہ میں جائیں گے اٹھیں گے، 4 رکعت پوری کریں گے، نماز ختم کریں گے، ہوش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بھلے ہم کو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چلے گا، اب گنتی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اپنا کندھا ڈھانک لیجئے، مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اب دیکھیے گا، یہاں سے نکلیں گے تو 4 قدم کے بعد میں ایک کیبن ملے گا آپ کو شیشے کا، وہ مقام ابراہیم ہے، اسی کے ارد گرد میں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کی گردن صحیح سالم نہیں رہے گی، کوئی دھکا دے کے چلا جائے گا، کوئی گردن پہ چڑھ جائے گا، کوئی پاؤں پہ چڑھ جائے گا۔ تو نماز میں توجہ خاص کرنے کے لیے، خشوع و خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے اب اسی چیز میں کچھ پیچھے چلے آئے اور پیچھے جا کے آرام سے نماز 2 رکعت پڑھیے۔ مسنون کرا دیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ اس کے بعد جو دعا کرنا ہو دعا کیجیے آپ، اور پھر جا کے زمزم کا پانی جگہ جگہ ڈرام رکھا ہوا ہے، زمزم کا پانی پیجیے۔ کچھ لوگ مشہور کر رکھے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑائی کو پینا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بھاڑ کے نتیجے میں کھڑا ہو کے پیا تھا۔ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے کھڑا ہو کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہاں پیئیں گے تو کعبہ کو دیکھ کر پیئیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے پیجیے، بہتر یہی ہے۔ جگہ کی قلت ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، کھڑا ہو کر پی لینے کی گنجائش ہے۔ آپ نے زمزم پی لیا، 8واں بار آپ کو پھر حجر اسود کے پاس آنا ہے۔ عام طور سے لوگ آتے نہیں، ویسے نکل جاتے ہیں۔ مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ 8ویں بار استلام پھر سے کیجیے۔ چومنے کا موقع ملا یا چھونے کا موقع ملا یا اشارہ کرنے کا موقع ملا، اشارہ کیجیے اور پھر یہاں سے پیچھے کی طرف جائیں گے تو جدھر میں گرین بتی جلی ہوئی ہے اسی طرف سیڑھی چڑھیے، آپ کو صفا کی پہاڑی نظر آئے۔ طواف کا کام آپ کا ختم ہو گیا، اب صفا پہ چڑھ رہے۔ صفا پہ چڑھنے کے بعد بہت اونچا پہاڑ نہیں ہے، سب کاٹ کے برابر کر دیا، تھوڑا سا اونچا رکھا ہے۔ وہ جگہ آپ کے پاس موجود ہے جنہیں صفا کی پہاڑی کہی جاتی ہے، وہاں پہنچیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پڑھیے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ به۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں سے نشانی ہے، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ صفا سے شروع کیا ہے، ان الصفا، اب صفا سے کام شروع کریں تو وہاں جب پہنچیے۔ پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اس طرح کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کعبہ کی طرف رخ کیجئے،
چاہے کعبہ دکھے نہ دکھے، رخ ادھر کیجئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، جو دعا کرنا ہو آپ دعا کر لیجیے، اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کی شروعات ہوگی، کوئی آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف جانے کے لیے آپ دیکھیں گے جب دونوں سائڈ میں دو جگہ پر گرین بتی لگی ہوئی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ جب آپ جائیں گے مروہ کی طرف تو وہاں چلنا دائیں طرف سے ہوتا ہے۔ اب جہاں کی طرف جائیں گے نارمل چال چلیے، کچھ دور جانے کے بعد دیکھیں گرین بتی یہاں جلی ہوئی ہے، گرین بتی وہاں جلی ہوئی۔ اس بتی کے بیچ میں اگر آپ دوڑ سکتے ہو تو ضرور دوڑنا چاہیے، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ایسا دوڑ نہیں ہے اس طرح کوئی بھاگتا ہے، یعنی تیز چلنا ہے، دوڑنے کی ایک شکل اختیار کرنی۔ پھر آپ پہنچ گئے مروہ پر، پھر مروہ پہ وہی دعا پڑھیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اب تو بما بدا اللہ، اور پھر اس کے بعد کعبہ کی طرف رخ کیجئے، جو دعا مانگنا ہو مانگ لیجیے۔ اس بیچ میں ایک دعا ثابت ہے، رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم۔ یہ صفا مروہ کے درمیان یہ دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو چاہے دعا کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعا مناجات کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد دونوں جگہ وہ مخصوص دعا اسے پڑھیں۔ صفا سے مروہ کا ایک ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، اسی انداز سے آئیں گے، دونوں طرف جو بتی ہے اس کے بیچ میں دوڑیں گے، پھر نارمل چال چل کر کے پھر آپ آ جائیں گے صفا پہ۔ اس طرح آپ کے دو چکر ہو گئے، صفا سے مروہ ایک، مروہ صفا دو، صفا سے مروہ تین، مروہ صفا تین، چار، صفا سے مروہ پانچ اور مروہ صفا چھ، اور پھر صفا سے مروہ جائے گا 7 چکر ہو گیا، یعنی 3.5 چکر آپ کا 7 چکر مانا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب مروہ پر 7واں چکر مکمل ہو گیا تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت نہیں، دعا کرنا ثابت ہے، دعا کرو۔ یہ آپ کا عمرہ کام تقریباً ختم ہو گیا، باہر نکلیے، جہاں سہولت ہو اپنا بال چھلا لیجئے یا اپنا بال کٹا لیجئے۔ اگر آپ دیکھیے گا کہ حج کا زمانہ بالکل قریب ہے، بال ہمارا بڑھے گا نہیں تو عمرہ میں چھوٹا کرا لیجئے گا، حج میں چھلا لیجئے گا۔ بس اگر عمرہ بھی چھلا سکتے ہیں اور حج بھی چھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر چھلانے والوں کو 3 مرتبہ مغفرت کی دعا دی ہے اور بال کٹانے والے کو 1 مرتبہ مغفرت کی دعا دی ہے۔ تو اگر ایسا لگتا ہے کہ بالکل قریب ہے، بال نہیں کچھ بڑھے گا، عمرہ میں چھوٹا کرا لیجئے گا اور حج میں پورا چھلا لیجئے گا۔ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ پورا سر کے بال کو جمع کریں گے اور ایک اور کے برابر تھوڑا سا بال ان کا کاٹ دیں گے، ان کا بھی عمرہ ہو گیا، آپ کا بھی عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد نہائیے دھوئیے، عام کپڑے میں آ جائیے اور اب انتظار کیجئے 8 ذی الحجہ کا۔ اس طرح یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ احرام کا نام ہے، عمرہ طواف کا نام ہے، عمرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ صحیح کا نام ہے، عمرہ سر کا بال چھلانے یا کٹانے کا نام ہے۔ یہ 4 کا عمرہ میں کر لیجیے، آپ عمرہ کر دیں، عمرہ سے فارغ ہو گئے، عمرہ آپ کا ہو گیا۔ نارمل حالت میں آپ آ گئے، عام لباس میں رہنا سہنا شروع کیا، اب انتظار کیجیے 8ویں تاریخ کا، جہاں سے آپ کا حج شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو آپ کو حج کے لیے احرام باندھنا ہے۔ جس طرح احرام عمرہ کے لیے باندھا تھا اسی لیے احرام آپ اسی طرح آپ حج کے لیے باندھیں۔ فرق یہ ہے احرام کپڑا آپ نے پہنا تھا اور نیت آپ نے کی تھی ذوالحلیفہ کی مسجد میں، کیونکہ مدینہ سے واپسی تھی، اور آپ مکہ ہی میں ہیں اور مکہ ہی سے آپ کو حج کرنا ہے، تو اپنے ہوٹل ہی میں نہا دھو کر کے فارغ ہو لیجیے، باوضو ہو جائیے اور وضو کے بعد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، احرام کی نیت سے نہیں، وہ تحیۃ الوضو کی نیت سے۔ اس کے بعد احرام کا کپڑا پہنیے، جس طرح بتایا گیا کہ بدن پہ خوشبو لگائیے، پھر احرام کا کپڑا پہنیے، پھر احرام کی نیت کی، پھر اس کے بعد آپ کا سفر۔ اب ایک چیز بتا دیں، عام طور سے نکلنا تو فجر کے بعد ہے 8 تاریخ کو، لیکن معلم حضرات کرتے کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے رات میں لے آئیں گے، عشاء میں لے آئیں گے، مغرب میں لے آئیں گے، یعنی رات ہی میں لے آئیں گے۔
اس کے لیے آپ سے کہیں گے کہ آپ یہیں رہیے گا۔ حاجی کو دیکھا گیا ہے کہ احرام کا کپڑا مغرب والی پہن لیتے ہیں اور بس گھومتے پھرتے رہتے، رات بھر جاگ کے رہتے ہیں، اور اس میں جانے کے وقت کب آتا ہے؟ صبح 9 بجے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کا لیگیج اپنا روم میں رہنے دیجئے، چھوٹا ایک لیگیج تیار کیجئے جس میں احرام کا کپڑا آپ کا ہو، ایک احرام کا کپڑا پاس میں ہے، ایک احرام کا کپڑا اپنے لیگیج میں رکھیے، ایک سلا ہوا کپڑا بھی رکھ لیجئے، لنگی تیبند چادر رکھ لیجئے، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیجئے، ڈرائی فروٹ وغیرہ ضرور رکھ لیجئے، ہلکا پھلکا لیگیج رکھیے تاکہ اٹھانے میں آسانی، تیار کر کے رکھ دیجئے اور آرام سے عشاء نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے۔ کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، اتنا یاد رکھیے گا۔ وہ صرف آپ اس لیے بتا دیں کہ ادھر ادھر نہ ہو جائیے کہ تو ہوٹل میں رہیے گا، تو بہت سے لوگ نادانی کی بنیاد پر مستقل تیار ہو کے رہتے ہیں، احرام کپڑا پہنے ہوئے، نیت کیے ہوئے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ معلوم پڑا 10 بجے دن میں جا رہا ہے تو 11 بجے دن میں جا رہا ہے، 12 گھنٹہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ احرام کپڑا سامان تیار کر رکھیے اور آرام سے کھا پی کے سو جائیے۔ معلم کا انسان آدمی آپ کے پاس آئے گا، آدھا پون گھنٹہ پہلے جگائے گا، بس تیار ہو جائے، بس لگی ہوئی ہے، اب جلدی سے غسل کر لیجیے گا، کپڑا پہنیے گا، نیت کیجیے گا اور معلم کے حوالے ہو جائیے۔ جب آپ نے نیت کر لیا اللہم لبیک حجہ، اے اللہ حج کے ارادے سے میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں حج کے ارادے سے آ رہی ہوں۔ عورت مرد کے احرام میں نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، احرام کپڑا میں فرق ہے۔ مرد بے جوڑے بے سلے میں 2 جوڑے کپڑے پہنیں گے، عورت اپنا معمول کے مطابق کپڑا پہنیں گے۔ نیت آپ نے کر لیا، یہاں سے پھر تلبیہ شروع، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ اس جملہ کو، اس کلمہ کو، اس تلبیہ کو یاد رکھیے، اس کا معنی مطلب بھی یاد رکھیے۔ بار بار آپ گواہی دے رہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیری دربار میں آ رہا ہوں، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری نعمت تیری ہی ہے، ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جس چیز کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی دہائی آپ دے رہے ہیں، اس پر اپنے عقائد و نظریات کو تولیے کہ واقعی اس انداز سے ہے کہ نہیں ہے، ورنہ آپ کہیں گے لبیک، اللہ کہے گا گو بیک، آپ کہیں گے ان الحمد، اللہ کہے گا تیری نیت گندا، کہاں جاؤ گے؟ تو نیت کی درستگی کے خیال کیجئے، پیسے کی درستی خیال کیجئے، اپنے آپ کو صحیح سالم بنا کے پیش کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں، جیسا دعویٰ کرتے ہیں اس کے مطابق دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رات میں لے جائے یا دن میں لے جائے اب اس کی ذمہ داری ہے۔ اصل تو فجر کے بعد جانا ہے، ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، لیکن ہر معلم کے پاس افراد زیادہ ہے، لے جانے میں دقت و پریشانی ہوتی ہے، وہ رات ہی میں لے آتے ہیں۔ آپ مکلف و ذمہ دار نہیں ہے، اس لحاظ سے نیت کیجیے اور چلے آئیے۔ مینا پہنچیں گے، مینا میں کوئی کام آپ کا نہیں، 24 گھنٹے تقریباً آپ کو وہاں رہنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز 5 وقت میں پڑھنا ہے، البتہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ بہت سے لوگ 4 رکعت پڑھاتے ہیں، اگر آپ کی ارد گرد میں خیمہ موجود ہو یا کہیں پر 2 رکعت نماز پڑھنے والا انتظام موجود ہو تو وہیں جا کے نماز پڑھیے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ جگہ جگہ پر مسجد ہے، اس میں 2 ہی رکعت نماز ہوتی ہے، جگہ جگہ دعوت سینٹر کے آفس ہے، اس میں 2 ہی رکعت نماز ہوتی ہے، بہت سارے خیموں میں 2 ہی رکعت نماز ہوتی ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اسے تلاش کیا جائے اور اسی انداز سے ظہر اثر عشاء کی نماز 2 کر کے پڑھی ہے۔ 24 گھنٹہ کریں گے کیا؟ اس 24 گھنٹے میں ایک مشورہ آپ کو، جب آپ مینا مزدلفہ جائیں گے، عرفہ جائیں گے، مزدلفہ سے واپسی ہوگی، تو چونکہ مینا میں سب خیمے یکساں برابر ہے، پہچاننے میں دشواری ہو جاتی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مینا پہنچ کر کے سب سے پہلے جس جگہ پر آپ کو خیمہ ملا ہے اس خیمہ کے پاس میں لیمپ پوسٹ بڑا بڑا پیلر لگا ہوا ہے جس میں بجلی کھمبے ومبے ہیں، اس نمبر کو یاد کر لیجئے گا، آپ کو آسانی رہے گی۔ پھر وہاں سے مینا سے عرفہ جانے والے جو راستے ہیں کچھ دور چل کر کے راستے معلوم کر لیجئے گا۔ 5 سڑک جا رہا ہے، سب سڑک برابر ہی ہے، اب اگر یہاں سے لے کے وہاں تک سڑک تک جائیں گے 5 سڑک سیدھا جا رہا ہے،
تو آپ اگر کسی راستے میں گھس جائیں گے تو کھوجتے رہ جائیں گے. تو آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارا راستہ کہاں سے جا رہا ہے, اس راستے کی معرفت حاصل کر لی, جان لیجیے. اور خاص طور سے لیمپس یاد رکھیے گا, جو آپ کو کڑا دیا جائے گا, جو گردن میں پہننے کو دیا جائے گا, گزارش یہ کہ اسے پھینکیے گا نہیں, اس کا خاص خیال رکھیے گا. کہیں خدا نہ خواستہ بھول کے بھٹک گئے, اس بنیاد پر انسان آپ کو آپ کی خیمے تک پہنچا دے گا. خاص طور پہ آپ کے ساتھ عورتیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بچے بھی ہوں گے, تمام کو تنبیہ کیجیے, خبردار کر دیجیے. 24 گھنٹہ آپ کا اسی میں گزرے گا. وقت سے نماز پڑھیے, ذکر و اذکار کیجیے, دعا مناجات کیجیے, اور اس کے علاوہ آپ تلبیہ خوب پڑھیے. 9 تاریخ کی صبح ہوگی, بلکہ 9 تاریخ کی جو صبح سے پہلے رات آتی ہے, اسی رات میں معلم کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو عرفہ پہنچانا ہے, تو آپ سے پھر وہی کہیں گے بھائی خیمہ میں رہیے گا, چلنا ہے. اس دن بھی آپ سے گزارش یہی ہے کہ کھا پی کے خیمہ میں سو جائیے گا, آرام سے سوئیے, کوئی چھوڑ کے آپ کو نہیں جائے گا. معلم کا آدمی بار بار آپ کو کھٹکھٹانے آئے گا, بس چلیے چلیے چلیے, جب موقع ملے گا تب جائیے گا. ایک معلم کے پیچھے کم سے کم 5,000 6,000 لوگ رہتے ہیں, تو اسی انداز میں لے آتے ہیں. آپ اس کی فکر کیجیے گا اور اپنی فکر کیجیے گا. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کی بھی فکر کیجیے گا, ان کو بھی لے جانا ہے, ان کو بھی آرام پہنچانا ہے. عرفہ پہنچ گئے, عرفہ پہنچیں گے صبح 9 تاریخ کو. ظہر کے وقت میں خطبہ ہوتا ہے امام صاحب کا. خطبہ کے بعد ظہر کی اذان ہوتی ہے. جیسے وقت ہوا ظہر کا, اذان ہوتی ہے, فوراً 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھی جاتی ہے. پھر اقامت دوسری ہوتی ہے اور 2 رکعت نماز عصر کی پڑھی جاتی ہے. یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اثر دونوں نماز پڑھ لی گئی. اگر آپ پہلے خیمہ میں پہنچ چکے ہیں, امام کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا تو الحمدللہ, لیکن آپ کے پہنچنے میں دیری ہوئی, یہاں تک کہ ظہر کے بعد پہنچے, نہ خطبہ سنا نہ نماز ملی, تو آپ کا کیا کام ہے؟ جب بھی آپ عرفہ پہنچیں گے تو 2 رکعت نماز ظہر کی پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز عصر کی پڑھیں گے. اکیلا پڑھنے کا موقع ملا یا جماعت کرنے کا موقع ملا, آپ شروع کریں گے, 50 آدمی آپ کے پیچھے ہو جائیں گے, وہ جماعت سے نماز ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے, اور جب جماعت چھوٹ گئی تو 4 پڑھیں گے. ایسا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور 2 رکعت ایک وقت میں پڑھی ہے, ہم کو وہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو لمبا وقت ملے گا, بھوک لگی ہے, کھانا پینا کچھ کر لیجئے, پانی بھی پی لیجئے, اپنے پاس جوس وغیرہ رکھیے, ضرورت پڑے گی تو اس کا استعمال کیجیے گا. ایک لمبا وقت آپ کو ملے گا مغرب تک. آپ قبلہ رو ہو کر, خانہ کعبہ کی رخ کر کے, بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر, جیسی سہولت ہو, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. عرفہ ہی اصل حج ہے, الحج عرفہ. اگر کوئی انسان 1 منٹ کے لیے بھی عرفہ نہیں پہنچا ہے, اس کا حج نہیں ہوتا. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ خاص اہتمام ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی ICU میں بھرتی ہے, اس کو بھی باضابطہ ہیلی کاپٹر سے لا کر کے کچھ دیر کے لیے عرفہ میں رکھا جاتا اور پھر انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا تاکہ اس کا حج خراب نہ ہونے پائے. تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح آپ کو عرفہ میں جانا ہی جانا ہے. عرفہ میں جانے کا, اب مان لی اگر فجر سے لے کے ظہر تک رہ گئے, بڑا معاملہ ہو گیا تمام, نہیں. اصل میں ظہر کے بعد ہی آپ کو عرفہ میں رہنا ہے. ظہر سے لے کے مغرب تک اصل میں عرفہ میں رہنا ہے. اگر کوئی انسان نہیں پہنچ سکا تو مغرب سے لے کے فجر تک تو کسی صورت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے عرفہ میں. اگر نہیں پہنچے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اب مغرب کا ٹائم ہو گیا, اب سوچیں گے کہ عرفہ میں رہنا بڑی فضیلت کی بات ہے, ہم کو کچھ دیر یہیں رہنے دیجئے. صحیح نہیں ہوگا. ذمہ داری ہوگی, نہ مغرب کی نماز وہاں پڑھنی ہے, اور فوراً عرفہ کے میدان کو چھوڑنا ہے اور مزدلفہ چلا ہے. اب مزدلفہ آ گئے, جس وقت میں مزدلفہ پہنچیں گے, مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیں گے, عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور وتر پڑھیں گے, کھائیں گے پیئیں گے, آرام سے سو جائیں گے. مزدلفہ کی رات کے بارے میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں یہ شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات ہے, اس لیے خوب تہجد گزاری کیجیے اور خوب دعا کیجیے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا ہے ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے, کیونکہ 10 تاریخ کو بہت سارا کام آپ کی ذمہ ہے. اگر رات بھر جاگ جائیں گے تو 10 تاریخ کے جو فرائض ہیں اب انجام دینے میں کوتاہی کرنے لگ جائیں گے. اس لیے 9ویں اور 10ویں تاریخ کے درمیانی رات میں
آپ کھا پی کے آرام سے سو جائیے. اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیے. مزدلفہ میں موجود اگر کسی مسجد میں نماز کا جماعت مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو جہاں موقع ملے وہیں آپ جماعت کیجیے یا اکیلا نماز پڑھیے. نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر قبلہ رو ہو کر کے دعا کیجیے، کھڑے کھڑے دعا کیجیے یہاں تک کہ فضا پورا صاف ہو جائے. ابھی سورج نہ نکلا ہو، سورج کے نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ کو چھوڑ دیجیے. ایک مشورہ میرا، عرفات سے اگر مزدلفہ پہنچے ہیں تو مزدلفہ سے منی لانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی. اس لیے اگر منی کے کسی خطے میں آپ کو چھوڑ دیا گیا اور پیدل چلنے کی سکت صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے تو کوشش یہ کیجیے گا کہ منی کے آخری حصے تک آ جائے جہاں منی شروع ہونے والا ہے اور مزدلفہ ختم ہونے والا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لیں گے اور سورج کے نکلنے سے پہلے جب نکلیں گے تو آسانی سے منی میں پہنچیں گے، سامان رکھیں گے اور اولے پہلے میں جا کے کنکری مار لیں گے. یا اگر کہیں موقع ملا دور میں ہے تو جہاں سے بھی آپ کو آنا ہوگا آپ اپنے خیمہ میں آئیں گے. کنکری مارنے کے لیے جو آپ کا لگیج چھوٹا موٹا ہے اس کو لے کے جانے نہیں دیا جاتا ہے، اس کو آپ کو اپنا خیمہ میں منی میں لا کے رکھنا ہے. جب آپ پہنچیں گے خیمہ میں رکھیے، فراغت حاصل کیجئے، کچھ کھانا پینا ہو کھا لیجئے. اس کے بعد کنکری یا تو مزدلفہ چنیے یا منی سے لے لیجیے. جہاں منی میں آپ کا خیمہ ہے اکثر و بیشتر دیکھا گیا اس خیمہ میں جو قالین بچھا ہوا ہے، قالین کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پتھر کنکڑ کی شکل میں بچھا دیے گئے. بعد چن لیجیے اور اس کے بعد کنکری مار دیجیے. 10 تاریخ کو کنکری اول تو بہتر یہی ہے کہ زوال سے پہلے پہلے مار لیا جائے، یعنی زور سے پہلے پہلے کنکری مار لیا جائے. اس دن صرف بڑے جمرہ عقبہ کو کنکر مارنا ہے. اس کو بڑا شیطان لوگ کہتے ہیں. شیطان نہیں ہے وہ، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا، اس کی ایک نشانی ہے. بہرحال اس مناسبت سے رمیے جمار کیجیے گا. جمرہ عقبہ جو بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے، پیلر بنا ہوا ہے، اسے ماریے گا. 7 بار میں 7 کنکری ماریے. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سے لوگ جذباتی انداز میں گالی گلوچ کرتے ہیں، جوتا چپل برساتے ہیں. شیطان اپنا کام کر لیا، آپ شیطان کو مارنے جا رہے، شیطان آپ کو بہکا دیا. نہیں، سنجیدہ مزاج کے ساتھ جس طرح ساری عبادتیں سنجیدگی سے کر رہے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ کی بڑائی کے اظہار کے لیے کنکری ماریے. کوشش یہ ہو کہ وہ جو پیلر کھڑا ہے اس میں کنکر لگ جائے، یا کم از کم جو حوض بنا کنواں بنا ہوا ہے اس میں کنکر آپ کا گر جائے. باہر چلا جائے گا اس کنکر کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا خیال کیجیے گا. باہر چلا کے دوبارہ مارنا پڑے گا. جو کنکر باہر گیا 7 گنتی پوری کرنی. مارنے کا طریقہ آپ کو بتا دیں، آسانی رہے گی. مالک یہاں پر پیلر ہے جس کو کنکر مارنا ہے. آپ ادھر سے جا رہے ہیں، سوچیے گا سامنے جا کے مار لیں، ہاں تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، جب نکلیں گے تو ٹکراؤ ہوگا. تو کوشش یہ کیجیے آپ اس کو کنکر کو مارنا ہے. آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو ذرا سا سائڈ ہو کے کونا ہو کے جائیے، اس طرف چلے آئیے کہ جہاں سے ماریے گا اور آرام سے نکل جائیے. آپ قریب جا کر کے اس حوض بھی گرا سکتے ہیں، پیلر کو بھی مار سکتے ہیں، بڑا آسانی سے مار سکتے ہیں. شرط کی طرف سے آگے سے گھوم کر کے آپ کو پیچھے جانا ہے اور وہاں سے مار کے نکل جانا. اگر سیدھا جا کے ماریں گے اور وہیں سے نکلیں گے تو دائیں بائیں بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ ٹکرائیں گے، کبھی گر جاتا آدمی، اسی لیے حادثہ ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کنارے سے جا کر کے اس طرف چلے آئیے اور مار کے سیدھا نکل جائیے. پہلے دن جمرہ عقبہ کرنا ہے، رمی جمار، یعنی بڑے شیطان کو مارنا. شیطان نہیں ہے، بولتے سے یاد کرنے کے لیے کہ بڑے کو مارنا ہے 7 کنکری. اس کے بعد چونکہ آپ کا پیسہ قربانی کے لیے جمع ہو گیا، یا آپ قربانی کا پیسہ جمع کریں گے، تو لے لیا ہوگا یا آپ کو جمع کرنا پڑے گا، تو اس سے پہلے جمع کر دیجیے گا. آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اس ٹائم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن کے اعمال میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے. اب سوچے 11 بجے ٹائم دیا ہے تو 11 بجے تک ہم انتظار کرنا ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن بہتر انتظار کر لیجیے گا کہ آپ کی قربانی 11 بجے ہوگی. آپ نے کنکری مار لی، آپ نے قربانی کر لی، یہ 2 کام آپ کا ہو گیا. اب تیسرا کام آپ کے ذمہ ہے، اپنا سر چھلا لیجئے، بال کٹا لیجئے.
مینا میں موجود ہیں، نہا دھو کے اپنا کپڑا بدل لیجیے، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ آپ مکہ جائیے، مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کیجیے، 7 چکر لگانے کے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائیے۔ جس طرح آپ نے طواف کیا تھا، اس میں چونکہ احرام کی پابندی نہیں ہے اس لیے کھولنا نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہے اس لیے دل کی چال چلنا عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ 7 چکر پورا کرنے کے بعد جس طرح سے کیا گیا کوئی دعا پڑھنا پڑھتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا اس کے بیچ میں پڑھیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، زمزم کا پانی پیجیے، پھر صفا مروہ پہ جائیے، اس کو استلام کرنے کے بعد صفا مروہ پہ جائیے، صفا مروہ کا معاملہ کر لیجئے، معاملہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے کوشش یہ کیجئے کہ ہم کو جتنا جلدی ہو سکے مینا پہنچنا ہے، نہیں تو کم از کم رات کے کچھ حصے میں آپ کو مینا میں گزارنا ہی پڑے گا۔ یہ آپ کا 10 تاریخ کا ہو گیا۔ اگر مان لیجیے طبیعت تھوڑی اس محلال سے 2-4 ہے، طبیعت ناساز لگ رہی ہے، طبیعت خراب لگ رہی ہے، سستی لگ رہی ہے اور اتنے بھاری کام نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے کنکری مارنے کے بعد قربانی کروا لیا، سر کا بال چھلا لینے کے بعد نہا دھو کر کے اب مینا ہی میں، ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کو اگر آپ جا کے طواف نہیں کر سکے تو 11 کر لیجیے گا، طواف صحیح 11 کر لیجیے گا، 11 کو نہیں کر سکے 12 کر لیجیے گا، 12 کو نہیں کر سکے 13 کو کر لیجیے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے قربانی کرا لی، آپ حلال ہو گئے، یہ مکمل حلال نہیں ہوئے، ساری پابندی ختم ہو گئی، لیکن اگر کوئی انسان بیوی سے بوس و کنار کرنا چاہے اس پر پابندی لگی ہوئی، وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ طواف نہ کر لیتا ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے طواف سے فارغ ہو رہیے، 10 تاریخ کو چلے آئیے، پھر رات میں واپس آ جائیے، 11 کو صبح جائیے، طواف کر لینے کے بعد اسی واپسی میں کنکری مارتے بھی آئیے۔ یہ 10 تاریخ کام آپ کا ہو گیا۔ 10 تاریخ کو آپ نے طواف کیا، صحیح کر لیا، پھر آپ کو مینا میں چلا آنا ہے رات ہی نہیں۔ 11 تاریخ کو زوال کے بعد اب تینوں جمرات کرنا ہے، تینوں جمرات اولا، عقبہ اور وسطی اور عقبہ کی کو رمی کرنا ہے، پتھر مارنا ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر مجلے کو، پھر بڑے کو۔ پہلے مجلے کو مارنے کے بعد سیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد کعبہ کی طرف کر کے دعا کریں، آگے بڑھ کے 7 کنکری ایک ایک کنکری کر کے ہم ماریں گے دوسرے کو، پھر سیٹ ہو کر کے کعبہ کی طرف کر کے پھر دعا کریں، پھر آگے بڑھیں گے، بڑے کو 7 کنکری 7 میں ماریں گے اور اس کے بعد سیدھا چلتے رہیں گے، وہاں رک کر دعا نہیں کریں۔ یہ آپ کا 11 تاریخ کا عمل ہے۔ کچھ لوگ فتویٰ سنائیں گے کہ 24 گھنٹے کنکری مارے جا سکتے ہیں، دیکھا جاتا ہے 11 تاریخ کو فجر بعد بھی کنکری لوگ مارنے جا رہے ہیں، 12 کو فجر بعد کنکری مارنے جا رہے ہیں، 13 کو فجر بعد کنکری مارنے جا رہے ہیں۔ مصنون طریقہ کیا ہے کہ زوال کے بعد ماریے۔ اب زوال کے بعد سے لے کر کے مغرب تک، مغرب سے لے کے فجر تک، یعنی بعد والا کنکری پہلے والا کنکری بعد ماری چلے گا، لیکن وقت سے پہلے مارنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے 11 تاریخ کی کنکری کو 11 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر کے مغربات تک نہیں مار سکے تو فجر تک مارنے میں گنجائش ہے، لیکن سوچیے گا کہ 12 تاریخ کو ہم رات ہی مار لیتے ہیں کیونکہ 24 گھنٹہ مارنے کی عادت ہے۔ کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے تو بعد کو شامل کیا، پہلے شامل نہیں کیا، اور اس فتوے کی غلط مفہوم کو لیتے ہوئے لوگ ہر وقت میں کنکری مارتے رہتے ہیں اور پہلے مار دیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ بیمار پڑ گیا ہے، بالکل کمزور نہیں آ سکتے ہیں، تو اس کا وکیل بن کر آپ ان کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں۔ ویسا نہیں کہ ان کے کنکری مارنے کے پھر خیمہ میں آنا ہوگا، پھر جانا ہوگا۔ آپ اپنا کنکری ساتھ لیجئے، ان کا بھی کنکری ساتھ لے لیجئے، اپنی کنکری آپ نے 7 بار مار لی اور ان کی طرف 7 کنکری مار دیجئے، دوسرے کو 7 بار میں کنکری مار دی، پھر اس کی طرف سے مار دیجئے، پھر تیسرے کو 7 بار میں 7 کنکری مار دی، پھر ان کی طرف سے مار لیجئے۔ جن جن کا وکیل بنیں گے ان کی طرف سے ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر کے آپ سب کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں جو ضرورت مند ہے۔ کنکری میں نیابت ہے، کوئی انسان کہے گا ہم نہیں کر پا رہے میرا طواف کر دیجئے، نہیں چلے گا، طواف اسی کو کرنا پڑے گا، چاہے گاڑی بیٹھ کے کرے، چاہے پیدل کرے، چاہے جس صورت میں کرے، صحیح انہیں کو کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے 10 تاریخ کا کام آپ کا تمام ہو گیا۔ اب 11 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری مارنی ہے، تینوں کو ماریے۔ 12 تاریخ کو زوال کے بعد کنکری ماریے، تینوں کو ماریے۔ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں مینا سے اپنے خیمہ کی طرف
عزیزیہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آنے کی آپ کی گنجائش ہے۔ اگر مغرب سے پہلے نکل گئے تو الحمدللہ، اور اگر مغرب سے پہلے نہیں نکلے ہیں تو پھر آپ کو 13 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی کنکری مار کر ہی نکلنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے۔ ویسے قرآن میں کہا جو آدمی 2 دن کنکری مارے یا جو آدمی 3 دن کنکری مارے، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ 11-12 مار لے، 11-12-13 مار لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سارا کام آپ کا ختم ہو گیا۔ آپ کا آخری کام باقی رہے گا، جب آپ مکہ المکرمہ چھوڑیں گے تو آپ کریں گے طواف وداع، رخصتی طواف۔ بہت سے لوگ مشورہ آپ کو دیں گے 2 دن پہلے طواف کر لو نا، 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی طواف وداع کر لیتے ہو۔ طواف وداع کہاں ہوگا؟ الوداعی طواف کا مطلب کیا ہوگا؟ بذخیر ہمارا کام یہ، تو سارا بڑھیا بستر باز ہاتھ کے رکھیے، اگر حرم کے قریب میں ہے تو جلدی سے کر لیجیے، لیکن اگر دور یا عزیزیہ میں رکھا گیا ہے تو پریشانی ہے، تو کچھ گھنٹے پہلے آپ کر کے واپس آ جائیے، تاکہ پھر جو وقت آپ کو دیا ہے معلم کے لوگوں نے کہ آپ کو ہاں اس وقت میں نکلنا ہے، اس کی پابندی کیجیے، اس سے پہلے فارغ ہو کے چلے آئیے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا آپ کا سارا کام ختم ہو گیا۔ عورتوں کے ساتھ مسئلہ کھڑا ہوگا، اگر طواف وداع کے زمانے میں ان کا حیض شروع ہو جائے، مہینہ کا مسئلہ ہو جائے، تو ان کا طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عین حالت حیض سے 2-4 ہو جائے 10 تاریخ کو، جن کو طواف کرنا ہے، صحیح بھی کرنی ہے، اور اسی درمیان ان کو حیض آ جائے تو پریشانی ہے۔ اگر وہ ایسا وقت اس کے بعد سے موجود ہے، ہفتہ عشرہ موجود ہے کہ جب تک وہ پاک ہو جائے گی اور پھر نکلنے کا مسئلہ ہو جائے گا تو آرام سے نکل جائیں گے، جب فارغ ہوں گے نکل جائیں گے، یا نکلنے سے پہلے حج سے فارغ ہو کر کے طواف کر لے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ طواف فارغ نہیں ہو پا رہی ہے، پاک صاف نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن نکلنے کا ان کا وقت آ گیا، چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کریں گے کیا؟ اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے، اس کا خاص خیال کیجیے گا کہ صفائی ستھرائی کر کے پیڈ وغیرہ استعمال کر کے چاہے تو عورت خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتی ہے اور صحیح بھی کر سکتی ہے، اور بہتر بتایا کہ علماء نے کچھ لوگوں نے کہا کہ فدیہ کے طور پر ایک جانور صدقہ کرا دے، کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، کہ صرف صدقہ کرا دے ان کے لیے کافی ہے، کیوں؟ یعنی فدیہ دے دے ان کے لیے وہی کافی ہے جسے دم دینا بولتے ہیں، کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کے اختیار میں چونکہ نہیں تھا اس لیے اسے دم دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے اس کو دم دے دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، عام طور سے کچھ لوگ آپ سے بتائیں گے کہیں بھول چوک ہو گیا ہوگا اس لیے ایک دم دے دیجیے، کہیں بھول چوک ہو گیا ہوگا، ہر نماز میں سجدہ سہو کر لیجیے، کرتے ہیں؟ جب سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں، بھول چوک یقین نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر یقین نہیں ہے اور شک کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں ایک دم دے دی، دم دینے میں کیا ہے، 6-7 ہزار روپیہ جائے گا، یہ جانور ذبح کر دیں گے، تو اسلام میں شک کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے شک کی بنیاد پہ دم نہیں دیجیے گا، ورنہ دم دیتے دیتے آپ بے دم ہو جائیے گا۔ یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ واپسی کی تیاری کیجیے، جب آپ کا فلائٹ ہوگا پھر انتظار کیجیے گا، وہاں بھی صورتحال وہی ہے کہ سامان وغیرہ لگیج وغیرہ تیار کر کے رکھیے گا، اور نکلنے کے وقت میں اپنے ہوٹل میں رہیے گا آرام سے۔ آپ کو بتایا کہ 8 بجے رات میں نکلیں گے، کبھی کبھی 8 بجے دن میں نکلتا ہے، پریشان کیوں رہیے گا، آرام سے سوئیے گا۔ یہ معاملہ اخیر ہوا، اخیر میں ایک نصیحت یاد رکھیے اور بات ختم۔ حج عمرہ کے سفر میں جائیے تو 4 چیز اپنے ساتھ لائیے۔ دنیا بھر کا سارا سامان لیتے ہی ہیں، لیجیے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن 4 چیز ضرور لائیے، جس میں 2 چیزیں روحانی ہیں اور 2 چیزیں مادی ہیں۔ ایک روحانی چیز مکہ سے ملے گی اور ایک روحانی چیز مدینہ سے ملے گی۔ ایک مادی چیز مکہ میں ملتی ہے اور ایک مادی چیز مدینہ میں۔ مکہ سے توحید لیجئے اور مدینہ سے سنت لیجئے، یہ دونوں روحانی چیز ہیں۔ مکہ سے توحید لیجئے اور مدینہ سے سنت لیجئے۔ مکہ سے زمزم لیجئے اور مدینہ سے کھجور لیجئے۔ اپنا گھر واپس آئیے، دوست احباب کو مکہ کا تحفہ اگر پیش کرتے زمزم لیجئے، وہیں توحید کا درس بھی سنا لیجئے۔ اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کو کھجور پیش کرتے ہیں کہ مدینہ کا تحفہ ہے، تو مدینہ کی سنت بھی ان کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے حج کو قبول فرمائے۔
اور ساری سہولیات فرمائے، جو کوتاہیوں سے معاف فرمائے، جو اچھا اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اپنے بیگانے سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کو سالم و غانم لے جائے، سالم و غانم واپس کرے، اللہ صحیح سالم رکھے، حج عمرہ کے سارے ارکان بخوبی انجام دلا دے اور صحیح سالم واپس لائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہو تو 5-7 منٹ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات آئی، حرام کا طریقہ ہم بتا دیں۔